آج ہم بات کریں گے سورہ لقمان۔ سورہ لقمان یہ 31ویں سورت ہے تدوینی اعتبار سے، اور یہ مکی سورت ہے، یعنی ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہے، اور اس کی 34 یعنی 34 یہ آیات ہیں۔ زیادہ بڑی سورت نہیں ہے، لیکن علم و حکمت سے بھری ہوئی ہے یہ سورت، کیونکہ لقمان جو یہ حضرت لقمان علیہ الصلاۃ والسلام کے نام سے یہ منسوب ہے یہ سورت، اور اس میں حکیم اعظم کا ذکر ہے۔ اس سے پہلی سورت روم میں دین اعظم کا ذکر، اور ظاہر ہے کہ دین اعظم سے جب آپ وابستہ ہو گئے تو اللہ ایک عظیم حکمت انسان کو عطا کر دیتے ہیں، اور حکمت کی بنیاد اخلاق حسنہ پر ہے، تو حکیم اعظم کو ذکر کیا گیا سورۃ لقمان میں، اور وہ حکیم اعظم خود حضرت لقمان علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، کیونکہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے نبوت اور حکمت دونوں پیش کیے تھے، اور اختیار دیا تھا کہ آپ یا تو نبوت اختیار کر لیں یا حکمت اختیار کر لیں، تو آپ نے جو ہے وہ حکمت اختیار کر لی، نبوت اختیار نہیں کی۔ کسی نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ نبوت تو بہت بڑا مقام ہے، آپ نے نبوت لی نہیں حکمت لے لی۔ کہا کہ اصل میں مجھے اختیار دیا گیا تھا، اگر مجھے اختیار نہ دیا جاتا، پہلے انبیاء کی طرف ڈائریکٹ مجھے وہ دے دی جاتی تو میں لے لیتا، کیونکہ اس میں فائدہ یہ تھا کہ اس وقت اللہ کی طرف سے ہوتی تو اللہ پھر اس عظیم ذمہ داری میں میرا کفیل رہتا، کیونکہ آپ کو پتا نبوت کا مطلب لوگوں کو اشاعت دین دینی، دعوت تبلیغ کرنی ہے، اس میں مجاہدات ہیں، تکلیفیں ہیں، مصائب آتے ہیں، تو کہا کہ اللہ خود دے دیتا تو پھر اللہ خود کفیل بھی ہوتا۔ اب یہاں مجھے اختیار دیا تو میں اپنے اختیار سے لوں گا، تو جو اپنے اختیار سے لوں گا تو میرے کندھوں پہ ساری ذمہ داری آئے گی، تو مجھے خطرہ ہوا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ مسٹیک ہو جائے تو میں ان مصائب پر صبر نہ کر سکوں تو مشکل میں پڑ جاؤں، اس لیے میں نے اس کو قبول نہیں کیا اور حکمت کو قبول کیا۔ اور لکھا کہ اللہ نے جب حکمت انہوں نے قبول کر لی تو دوپہر میں جب سوئے ہیں قیلولے کے لیے تو اٹھے ہیں تو اللہ نے ان کے سینے کو علم و حکمت سے بھر دیا تھا، ایسی حکمت عطا کی، اور حکمت سے مراد علم کی باتیں، دانائی کی باتیں، ان کو بردباری اور تحمل ایسا عطا کر دیا، بات میں ایسی تاثیر پیدا کر دی کہ سنتے تو لوگ دلوں میں اترتی تھی، تو اس قسم کی حکمت اللہ نے عظیم الشان ان کو عطا کی، اور بڑے بڑے لوگ جو ان سے مشورے کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ نے ان کی عمر کو اتنا دراز کیا کہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی موجود رہے، اور حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام جو وقت کے بادشاہ بنے تو ان کو بھی مشورے دیا کرتے تو ان کے بڑے زبردست مشیر بنے، اور ان کی بات میں دانائی و حکمت جو ہے ٹپکتی تھی۔ میرے یہاں تک کہ بعض روایت میں آتا ہے کہ یہ جڑی بوٹیاں خود بولتی تھیں کہ لقمان ہم فلاں مرض کا علاج ہے تو تم فلاں مرض کے لیے ہمیں اس انداز سے استعمال کرواؤ، تو وہ بھی اللہ نے ان پر ظاہری باطنی دونوں حکمتیں اللہ نے ان کو عطا کی تھی، اس پائے کی اللہ نے ان کو اس شخص سے بنایا تھا۔ اور اس میں علماء کے اختلاف رہا کہ یہ نبی تھے کہ نہیں تھے، نبوت کا مقام دیا تھا کہ نہیں، تو اس میں راجح قول یہی ہے کہ وہ نبوت نہیں انہوں نے قبول کی تھی، نبی نہیں تھے، لیکن یہ کہ بہت بڑی حکمت اللہ نے ان کو عطا فرما دی تھی، تو انہوں نے پھر یہ بڑی نصائح، بڑی حکمت کی باتیں اور نصیحتیں کی ہیں، یہاں تک کہ وہب ابن منبہ رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے 10,000 ابواب ان کی نصیحتوں کے پڑھے، 10,000، یہ اتنی اللہ نے ان کے حکمت کی باتیں جو کہلوائی ہیں، اور جس سے ایک ایک جملے سے لوگ اپنی زندگی خطوط طے کر لیں۔ تو قرآن کریم کی صورت میں انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی نصیحتیں فرمائی ہیں، اور ان میں تقریباً بنیادی طور پر 9 نصیحتیں فرمائیں کہ شرک نہ کرنا، اور نماز قائم کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، آئی مصیبت پر صبر کرنا، اور فرمایا کہ جب وہ اپنی چال ڈھال کے اندر جو ہے وہ درمیان روی اختیار کرنا، یعنی اتنا بھی تواضع نہیں کرنا کہ لوگ بیوقوف سمجھیں، اتنا بھی نہ کرنا کہ لوگ متکبر سمجھیں، تو اس میں جو درمیان روی اختیار کر اپنی چال میں، اور اسی طرح زمین پہ اکڑ کے نہ چلنا، اور فرمایا کہ بلند آواز سے ایسے چیخ چلاٹ کے ساتھ بات نہ کرنا، کیونکہ انان کر اصوات صوت الحمیر، کیونکہ سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے، وہ چیخ چیخ کے بولتا ہے، تو اس قسم کی جو حرکت نہیں کرنا، اور جو وہ فرمایا کہ اسی طریقے سے لوگوں سے منہ پھلا کے بات نہیں کرنا، یوں منہ موڑ کے منہ پھلا کے بات، تکبر سے لوگ بات کرتے ہیں نا کہ اگلے کو نتھنگ سمجھتے ہیں، فرمایا ایسا نہیں کرنا، تو کیونکہ اخلاق حسنہ کے بنیادی اصول اپنے بیٹے کو بطور نصیحت انہوں نے بتائے، تو اس لیے ان کی حکمت ہے چونکہ ان کی ایک بات سے ظاہر ہوتی تھی، اس لیے یہ سورت جو ہے گویا کہ اس حکیم اعظم کا بیان ہے اس سورت لقمان میں۔ تو جہاں تک اس کے فضائل و فوائد کا تعلق ہے تو پیٹ کی بیماریوں کے لیے اس میں اکثیر یہ وہ نسخہ ہے، یعنی پیٹ کی کسی بھی قسم کی بیماری ہو تو 7 مرتبہ تلاوت کر کے پانی پہ دم کر کے پانی پلا دیں، دواؤں پہ دم کر دیں، پیٹ پہ پھونک دیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پیٹ کی کسی بھی قسم کی بیماری کو ٹھیک کر دیتا۔ اور اسی طریقے سے یہ کہ اگر پیٹ میں انسان کو درد ہوتا ہے کھانا کھانے کے بعد یا پہلے یہ بات، تو روزانہ 1 مرتبہ کی اس کی تلاوت کا اہتمام کریں تو پیٹ کی کسی قسم کی بیماری لگے گی بھی نہیں، اگر تھوڑی بہت کوئی ہے تو وہ دور ہو جائے گی، آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ اور دوسرا کہ جن لوگوں کو بحری سفر زیادہ پیش آتے ہیں یا مچھیرے قسم کے ملا لوگ ہیں تو اس کے لیے اس کے اندر تاثیر ہے کہ یہ روزانہ ایک تلاوت کر کے وہ بحری سفر میں جائیں، اللہ خیریت سے
لے جائیں گے خیر واپس لائیں گے، نئی والے اس کو روز تلاوت کریں انشاءاللہ ہر طرح اللہ اس کو ٹائٹینک بھی ڈوبے گا نہیں. تو یہ اس میں تاثیر. اور جہاں تک اس کے خواب کی تعبیر کا تعلق ہے، فرمایا کہ جس نے اس کو پڑھا یا سنا خواب میں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈیفینیٹ بات ہے کہ اللہ اس بندے کو علم و حکمت عطا کرے. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 وظیفے قرآن کریم نے ذکر کیے ہیں کہ یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم، کہ یہ نبی تمہیں قرآن کی تلاوتیں پڑھ کے سناتا ہے، ویزکیہم، اور تمہارے نفس کو پاک کرتا ہے، اس کا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور وہ انہیں وہ کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور حکمت کا سبق دیتا ہے. تو 4 وظیفے ذکر کیے ہیں. پہلا یتلو علیہم آیاتی، قرآن کریم کی تلاوت، دوسرا تزکیہ نفس، اور تیسرا تعلیم کتاب یعنی قرآن کریم کے حقائق و معارف بتاتا ہے، اور چوتھا تعلیم حکمت. حکمت سے مراد سنت ہے، گویا کہ دنیا کے اندر جینے کا سلیقہ بتاتا ہے کہ دنیا کے اندر تمہاری حدود و قیود کیا ہونی چاہیے. اگر تمہیں کھانا ہے تو کن حدود و قیود کے ساتھ کھانا ہے، تمہیں پہننا اوڑھنا ہے تو کن حدود و قیود کے ساتھ تمہیں پہننا اوڑھنا ہے، تمہیں پینا ہے تو کن حدود اور آداب کے ساتھ تمہیں پینا ہے، تمہیں سونا ہے تو کن حدود و آداب کے ساتھ تمہیں سونا ہے. تو گویا کہ وے آف لائف، دنیا کے جینے کا سلیقہ انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام اپنی سنتوں کے ذریعے سے امت کو بتاتے ہیں. اب انہیں 4 وظیفوں میں سے پہلے جو 2 وظیفے ہیں ان کا تعلق علم باطنی کے ساتھ ہے، اور بعد والے جو 2 وظیفے ان کا تعلق علم ظاہری کے ساتھ ہیں. اس لیے فرمایا کہ پہلا تلاوت قرآن، یتلو علیہم آیاتی، اور اسی طرح کے تزکیہ نفس، اس کے نفس کو پاک کرنا. تو ان دونوں وظیفوں کا تعلق علم باطنی کے ساتھ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم کی تلاوت الگ حلق سے اوپر ہوتی رہے تو وہ اللہ کے رسول کا نزدیک تلاوت نہیں ہے. ہاں دل کی گہرائی کے ساتھ اگر وہ تلاوت ہوتی ہے تو وہ اللہ کے رسول کے نزدیک تلاوت ہے. لہذا معلوم یہ ہوا کہ قرآن کریم کی جب انسان تلاوت کرتا ہے تو اس کا اثر بھی قلب پر پڑتا ہے، کیونکہ زبان کا کہا ہوا دل پر اثر کرتا ہے، اور دل کا تزکیہ ہوتا ہے، دل جھنجھوڑا جاتا ہے، دل متوجہ ہوتا ہے. تو دیکھو دل کے باطن کی اصلاح ہو رہی ہے، اور تزکیہ نفس یہ تو ہے ہی دل کی اصلاح اور سنوارنے کا نام. لہذا تزکیہ نفس کے ذریعے سے اس دل کو پاک کر کے گناہ اور گندگی سے مزکہ اور مصفہ کر دیا جاتا. اسے تو حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں بہت سے ایسے قاری ہوں گے قرآن پڑھنے والے، ان کا قرآن حلق سے اوپر ہوگا، حلق سے نیچے نہیں اترے گا، حلق سے نیچے نہیں اترے گا. تو معلوم ہے کہ قرآن کریم ایسا قرآن کریم اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے. وہ صرف قرآن کریم کی آواز تو ہے، قرآن کریم کی حقیقت نہیں ہے. اگر حقیقت ہوگی تو قلب پہ اثر کرے گی، قلب کی گہرائی کے ساتھ اس کو تلاوت کرے گا. تو معلوم ہے کہ تلاوت قرآن ہو یا تزکیہ نفس ہو، ان دونوں کا تعلق علم باطنی کے ساتھ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کے قلب کو مزکہ اور مصفہ کیا جاتا ہے. اور دوسرا تعلیم کتاب اور تعلیم سنت کا تعلق علم ظاہری کے ساتھ ہے کہ قرآن کریم کی تعلیمات، قرآن کریم کے احکام، وہ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، وہ آتوا الزکات، زکوٰۃ ادا کرو، اور روزے رکھو، حج ادا کرو. یہ تمام جو ظاہری علوم کے ساتھ اس کا تعلق ہے. انسان اپنے ظاہری طور پر نماز کو سنوارتا ہے، زکوٰۃ کے آداب کو بجا لاتا ہے، روزے کی حقیقت کو پہچانتا ہے، اور حج کے اندر لبیک اللہم لبیک کن حدود و قیود کے ساتھ ان مناسک کے حج کو ادا کرنا ہے. تو گویا کہ علم ظاہری کے ساتھ جو اس کا تعلق ہے. اور انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام اس علم ظاہری کو عملی شکل دے کر امت کے سامنے رکھ دیتے ہیں. اور چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے علم ظاہری کو عملی شکل دے کر امت کے سامنے رکھ دیا تاکہ اس نمونہ عمل پر انسان کے لیے عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور تعلیم سنہ جو سنت اور حکمت، اس کا بھی تعلق علم ظاہری کے ساتھ ہے. انسان نے کھانا کیسے ہے، پینا کیسے ہے، سونا کیسے ہے، جاگنا کیسے ہے، پہننا کیسے ہے، اوڑھنا کیسے ہے، گفتار رفتار کیا ہوگی، اخلاق و کردار کیا ہوگا، نشست و برخاست کیا ہوگی. تو گویا کہ ظاہری زندگی کے رہنے کے جتنے سلیقے ہیں وہ علم ظاہری سے چونکہ تعلق رکھتے ہیں، لہذا انسان سنت کی حدود پر جب عمل کرتا ہے تو علم ظاہری پر عمل کرنے والا بن جاتا ہے. اب دیکھیے تو گویا کہ 4 وظیفے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کیے، اور ان میں سے پہلے 2 وظیفوں کا تعلق علم باطنی کے ساتھ اور باقی 2 وظیفوں کا تعلق علم ظاہری کے ساتھ.
اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا. آپ خاتم النبیین کا تاج پہن کر آئے. اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اب امت سے اللہ تبارک و تعالی نبیوں کا کام لیں گے. اب نبیوں کے وارث پیدا ہوں گے, صدیقین پیدا ہوں گے, شہداء پیدا ہوں گے, صالحین پیدا ہوں گے, اولیاء کاملین پیدا ہوں گے, علماء ربانیین پیدا ہوں گے. یہ نبی کے وارث بن کر اس وراثت دین کو آگے لے کے چلیں گے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی اور نیا نبی آنے والا نہیں ہے. کیونکہ آپ کے بارے میں اعلان کر دیا, ما کان محمد ابا احد من رجالکم, کہ یہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں, تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. ولیکن رسول اللہ, لیکن یہ اللہ کے رسول ہیں. وخاتم النبیین, اور خاتم النبیین ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوا کہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں, یہ کیوں فرمایا؟ حالانکہ آپ کے مذکر بچے بھی پیدا ہوئے ہیں. ابراہیم پیدا ہوا, عبداللہ پیدا ہوا, طیب طاہر پیدا ہوا, تو گویا قاسم پیدا ہوا. تو آپ کے تو بچے مذکر پیدا ہوئے ہیں, تو یہ کیوں فرمایا کہ آپ جو ہے وہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر قرآن کریم میں اس لیے رجالکم کا لفظ کا, مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. مطلب یہ کہ بچے تو پیدا ہوئے لیکن بچپن میں انتقال کر گئے اور وہ مرد ہونے کی عمر تک نہیں پہنچے. اس لیے بچے کو تو بچہ ہی کہا جاتا ہے. کوئی 2 سال میں فوت ہو گیا, بچپن میں فوت ہو گیا, ہاں جب بالغ ہو جاتا, عاقل بالغ, اب اس کو مرد کہتے, اس کو رجل کہا جاتا ہے. بچے کو سبھی کہتے ہیں. لیکن آپ کی کوئی اولاد مذکر ایسی نہیں ہے جو مرد ہونے کی عمر تک پہنچی ہو. تو فرمایا کہ اس لیے فرمایا کہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. تو سوال پیدا ہوا کہ باپ نہیں ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ امت آپ کے باپ ہونے کی جو شفقت تھی, کیونکہ باپ کی بھی تو اولاد پر ایک شفقت ہوتی ہے, تو کیا امت پھر باپ ہونے کی شفقت سے محروم ہو گئی؟ یعنی مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں, اور باقی امت کے اندر جو مرد موجود ہیں وہ مرد بھی آپ کی چونکہ نسبی اولاد نہیں ہے, ان کو بھی آپ کی پدری محبت نہیں ملی, اور نسبی اولاد بچپن میں فوت ہو گئی ہے, تو ان کو بھی آپ کے مرد ہونے کے بعد ان کو یہ شفقت پدری نہیں ملی ہے. تو معلوم ہے کہ جو باپ ہونے کی جو محبت آپ کی تھی تو مردوں میں سے اب کسی کو حاصل نہیں ہے. اس کا جواب دے دیا, ولیکن رسول اللہ, وہ مردوں میں سے کسی کے نسبی اور خونی باپ تو نہیں ہیں, لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں, یعنی پوری امت کے روحانی باپ ہیں. روحانی باپ ہیں. اور روح جس طریقے سے جسم سے زیادہ قوی ہوتی ہے, کیونکہ جسم تو فنا ہو جاتا ہے, روح کبھی فنا نہیں ہوتی. روح اعلیٰ علیین کے مقام پر پہنچ جاتی ہے, روح ختم نہیں ہوتی, روح باقی رہتی. جسم ختم اور فنا ہو جاتا ہے تو روح کی قوت تو جسم سے زیادہ ہے. فرمایا کہ جسمانی باپ ہونے کی شفقت سے روحانی باپ ہونے کی شفقت زیادہ قوی ہوتی ہے. لہذا یہ نبی اگرچہ جسمانی باپ کسی مرد کا تو نہیں ہے, لیکن یہ روحانی باپ ہے کیونکہ رسول ہے, اور روحانی باپ کی شفقت جسمانی باپ کی شفقت سے زیادہ ہو جاتی ہے. لہذا امت پر جو اس کی شفقت ہے یہ تو جسمانی باپ سے بھی زیادہ ہے. کیا ایسا جسمانی باپ دیکھا ہے کہ جو اپنی اولاد کی راتوں کو سجدے میں روتا ہو, طائف پہ پتھر کھاتا ہو, مکے کے اندر اپنی گردن پر نجاست کی اوجڑیاں برداشت کرتا ہو, گلی کوچوں میں گزرے تو مجنوں اور ان کو پاگل دیوانہ کہا جاتا ہو, اور وہ سب برداشت کرتے ہو, اور راتوں کے کھڑے ہو کر عبادت, یہ عابد ایسی معبود کی عبادت کرے, خود معبود کو کہنا پڑے کہ بس کر, تو اپنے آپ کو اتنی مشقت میں کیوں ڈالتا ہے؟ ایسا آپ بھی دیکھا آپ نے؟ رسول اللہ کی عبادت کا عالم یہ کہ خود معبود تڑپ اٹھا کہ اے محمد لعلہ کا باقی نفس کا اللہ اللہ یکون مومنین, کیا تو اپنے آپ کو ہلاک کر لے گا, اپنے آپ کو مار لے گا, ہلاک کر لے گا اسی صدمے اور غم میں کہ یہ کفار و مشرکین ایمان نہیں لاتے ہیں؟ تو کیا ایسی شفقت کسی باپ کی اولاد پر دیکھی ہے؟ لیکن اس روحانی باپ کی شفقت عالم یہ ہے کہ وہ کھڑے ہو کے ساری رات کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت میں پاؤں ورم سوج جاتے ہیں, اور اللہ کو کہنا پڑتا ہے لعلہ کا باقی نفس کا, اپنے آپ کو تو ہلاکت میں ڈال دے گا اسی صدمے میں کہ یہ ایمان نہیں لاتے. بس تو ان کو دعوت حق دیتا رہے, سیدھا راستہ بتاتا رہے. ان میں سے جو قسمت والا ہوگا وہ ایمان کو اختیار کر لے گا, جو بدنصیب ہوگا کفر کو اختیار کرے گا. ہم نے یہ کھلی چھٹی دے رکھی ہے, لیکن تم اپنی دعوت تبلیغ کر, لیکن اپنی جان کو تو ہلاک نہ کر. تو ایسی روحانی باپ کی شفقت کبھی دیکھی ہے؟
اس لیے فرمایا ولا کی رسول اللہ، اگرچہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، مطلب ایسا روحانی باپ ہے کہ روحانی باپ راتوں کو اٹھ کے اس امت کے لیے روتا ہے۔ تو سوال پھر پیدا ہوا کہ اچھا روحانی باپ ہیں تو جیسے جسمانی باپ کی وراثت چلتی ہے، جسمانی باپ کی وراثت چلتی ہے، اگر وہ سردار تھا اس کے بعد اس کا بیٹا سردار بنتا ہے، اس کے بعد اس کا بیٹا سردار بنتا ہے، بادشاہ ہے اس کے بعد اس کا بیٹا ولی عہد بنتا ہے، تو جسمانی باپ کی جس طرح وراثت چلتی ہے تو نبی یہ رسول اللہ ہیں، یہ روحانی باپ ہیں، تو اس روحانی باپ کی بھی وراثت آگے چلے گی، یہ رسول اللہ ہیں تو ان کی روحانی اولاد میں بعد میں کوئی نبی بنے گا، بعد میں کوئی رسول بنے گا، یہ سلسلہ نبوت آگے چلے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ آگے بھی آگے نبی آئیں گے کیونکہ اس کے جانشین بنیں گے روحانی باپ کے، جیسے جسمانی باپ کے بنتے ہیں۔ جب یہ سوال پیدا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے جواب دے دیا کہ جسمانی باپ کی تو آگے اس طریقے سے وراثت چلتی ہے، لیکن یہ چونکہ اللہ کا رسول ہے، وہ خاتم النبیین، یہ نبیوں کو ختم کرنے والا ہے، ان پر نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، ان کی آگے جو وراثت چلے گی اب ان کی وراثت آگے نبوت کی نہیں چلے گی، ان کے بعد ان کی اولادوں میں اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ دیکھو نبوت کا دروازہ بند کر دیا، رسول اللہ و خاتم النبیین، نبیوں کو ختم کرنے والی، یعنی سلسلہ نبوت آپ پر ختم، مطلب نبوت کے جتنے کمالات تھے وہ سارے کے سارے کمالات آپ کی ذات پہ اللہ تبارک و تعالی نے ختم کر دیے ہیں۔ جب سارے کمالات آپ کی ذات پہ ختم کر دیے ہیں تو پھر کوئی ایسا کمال ہی باقی نہیں ہے جس کو ظاہر کرنے کے لیے کوئی نیا نبی لانا پڑے۔ نیا نبی تو اسے لاتے کہ نبوت کا ایک کمال باقی ہے، اس کو ظاہر کرنے کے دوسرا نبی آیا، تیسرا نبی آیا، لہذا یہ سلسلہ چلتا رہا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو ساری نبوت کے کمالات آپ کی ذات میں ختم ہو گئے، کوئی کمال باقی نہیں ہے جس کو ظاہر کرنے کے لیے کوئی نیا نبی لانا پڑتا، اس لیے آپ پر نبوت ختم ہو۔ خود حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک خوبصورت قصر محل بنا ہو، خوبصورت محل بنا ہو اور گزرنے والے اس کو دیکھتے کہ اس کی خوبصورتی کی تعریف کرتے ہوں، لیکن اس محل کے اندر آخری ایک اینٹ ہے، اس اینٹ کی جگہ چھوڑ دی گئی، باقی محل بالکل مکمل ہے۔ لوگ اس کو محل کو دیکھیں، کہا کہ کتنا خوبصورت بنایا، معمار نے کمال کر دیا، لیکن یار یہ آخری جو اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی ہے اس کی وجہ سے اس میں نقص نظر آتا، کاش یہ اس لیے یہاں بھی اینٹ لگا دیتا تو یہ ناقص نظر نہ آتا، بنایا تو بڑا خوبصورت ہے لیکن یار یہ اینٹ کی جگہ خالی چھوڑی ہے، اس میں نقص نظر آ رہا ہے۔ لیکن جب اس آخری اینٹ کو لگا دیا جاتا ہے تو وہ قصر اور محل مکمل ہو جاتا ہے، اس کی حسن و جمال دوبالا ہو جاتی ہے۔ فرمایا بالکل اسی طریقے سے نبوت کا جو محل ہے، قصر نبوت جب اللہ تبارک و تعالی مکمل کیا اور مکمل کرنے کے بعد آخری جو اینٹ تھی وہ آخری اینٹ میں ہوں، مجھے اللہ تبارک و تعالی جس پہ فکس کیا تو پورا قصر نبوت چمک اٹھا، پورا قصر نبوت چمک اٹھا۔ جب تک میں نہیں آیا تو اس میں نقص باقی تھا، لوگ کہتے بہت اچھا ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہیں، موسیٰ کلیم اللہ ہیں، عیسیٰ روح اللہ ہیں، یعقوب صفی اللہ ہیں، آدم نبی اللہ ہیں، سبحان اللہ بڑی بات ہے، لیکن یار یہ آخر میں جو ہے یہاں پر حبیب اللہ کی کمی ہے۔ کہا محمد حبیب اللہ، میں جب آیا تو قصر نبوت دوبالا ہو گیا۔ تو اب بتائیے اس کے بعد کون سے نبی نئی کی ضرورت ہے جو اس کو مکمل کرے گا؟ قصر نبوت تو مکمل ہو چکا، اس لیے فرمایا وہ خاتم النبیین، اللہ کے رسول ہیں اور روحانی باپ ہیں، جسمانی باپ کی وراثت چلتی ہے لیکن یہ روحانی باپ ایسا ہے اس کی اب نبوت کی وراثت نہیں چلے گی، وہ خاتم النبیین، یہ نبیوں کے سلسلے ان پر ختم ہو گئے۔ تو اس لیے آپ کے بارے میں بتا دیے نبی، اور جب نبوت ختم ہوگی اب وراثت کس کی چلے گی؟ علم کی وراثت، علم کی وراثت چلے گی۔ خود ترمذی کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، فرمایا کہ نبیوں کے وارث اب کون ہیں؟ فرمایا نبیوں کے وارث علماء ہیں، نبیوں کے وارث ان کی اولادیں نہیں ہیں، نبیوں کے وارث علماء ہیں۔ کیوں؟ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، کیونکہ نبی جو ہوتے ہیں وہ دینار اور درہم کی وراثت چھوڑ کے نہیں جاتے، انما ورث العلم، وہ تو میراث علم کی چھوڑ کر جاتے ہیں، علم کی میراث چھوڑ کے جاتے ہیں۔ فمن اخذوا اخذ بحظ وافر، جس نے علم کی میراث سے خوب زیادہ حصہ لے لیا، فرمایا کہ وہ سب سے زیادہ خیر کثیر پا گیا۔ جسے علم کی میراث نبی کی حاصل کر لی تو اس سے بہت بڑا حصہ میراث کا حاصل کر لیا۔ تو گویا کہ نبی کی میراث علم ہے، اور علم میں نے بتایا علم ایک ظاہری ہے اور ایک علم باطنی ہے۔ اب علم ظاہری میں جس مرتبے پر ہوگا تو گویا کہ نبی کے علم وراثت میں زیادہ حصے کا حقدار ہوگا۔ جیسے ظاہر ہے کہ میراث کے اندر
حصے بٹتے ہیں، کسی کو ڈبل مل رہا ہے، کسی کو سنگل مل رہا ہے، کسی کو 8واں حصہ مل رہا ہے، کسی کو 4تھا حصہ مل رہا ہے، کسی کو 3واں حصہ مل رہا ہے. تو گویا کہ جیسے میراث کے اندر تقسیم، فرمایا علم کی میراث جس درجے کی کوئی حاصل کرے گا، نبی کے علم میں سے جتنا حصہ لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اسی درجے کا اس کو مقام عطا کر دیا جائے گا. اور علم ظاہری میں نے بتایا، علم ظاہری اور باطنی، تو گویا کہ دو. تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 4 مناصب ذکر کیے ہیں، پہلے 2 مناصب کا تعلق علم باطنی کے ساتھ ہے اور دوسرے 2 مناصب کا تعلق علم ظاہری کے ساتھ. علم ظاہری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وارث کون ہیں؟ جیسے میں نے بتایا کہ نذیر ہونے کی جو صفت ذکر کی ہے، نذیر ہونے کی صفت میں وارث کون ہیں؟ وہ فقہ اسلام، اسلام کے جو فقہ ہیں، جنہوں نے فقہ اسلامی مرتب کر کے آپ کے سامنے رکھ دی. آپ کو وضو کا سلیقہ آ گیا، آپ کو غسل کا سلیقہ آ گیا، آپ کو سونے کا سلیقہ آ گیا، آپ کو جو نجاست اور طہارت کا سلیقہ آ گیا، آپ کو نماز پڑھنے کے جو آداب اور مستحبات پتہ چل گئے. تو ہر عبادت کی حدود و قیود اور اس کی تفصیلات فقہ اسلام میں بیان کر دی. گویا کہ علم ظاہری کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث فقہ اسلام ہے. امام اعظم ابو حنیفہ ہے، امام مالک ہے، امام شافعی ہے، امام ابن حنبل ہے. گویا کہ فقہ اسلام جتنے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم ظاہری میں وارث ہیں، اس وراثت نبوت کو آگے لے چل. اور علم باطنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث یہ اولیاء اعظام ہیں. وہاں فقہ اسلام ہیں، یہ اولیاء اعظام ہیں. یہ اولیاء اعظام یہ علم باطنی میں روح کو پاک کرتے ہیں، دل کا تزکیہ کرتے ہیں اور قرآن کریم کی حقیقت کی تلاوت ان کو عطا کرتے ہیں. تو گویا کہ یہ اولیاء اعظام یہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم باطنی میں وارث، کیونکہ آپ کا جو نذیر ہونا ہے، یہ آپ کا جو وصف، اس کی وراثت قرآن کریم نے فقہ اسلام کے سپرد کی ہے. سورہ توبہ میں فرمایا وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا، کہ یہ تم میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں جو فقہ اسلامی حاصل کریں، فقہ کے علم حاصل کریں، فقہ کے علم حاصل کر لیں ان لوگوں کے لیے جو میدان جہاد میں چلے گئے تھے. اب جب میدان جہاد سے واپس لوٹے تو یہ پھر فقہ اسلامی کو علم ان کو مہیا کریں، ان کو فقہ سکھائیں، ان کو ظاہری زندگی کے آداب سکھائیں، نماز کا سلیقہ سکھائیں، روزی کا سلیقہ سکھائیں، حرام مکروہ اور مکروہ تحریم تنزیہ کی تفصیلات بتائیں، نجاست اور طہارت کا طریقہ بتلائیں. یہ بتلائیں وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اور ان کو ڈرائیں اپنی قوم کو. دیکھو نذیر ہونے کے وصف میں اللہ تبارک و تعالی نے فقہ اسلام کو نبی کا نائب قرار دے دیا. تو فقہ اسلام نبی کے نائب. اور دوسرے علم باطنی کے اندر اولیاء اعظام کو اللہ تبارک و تعالی نبی کا وارث قرار دے دیا. سورہ یونس کے اندر فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار کان کھول کے سن لو، یہ جو اولیاء اللہ ہیں یہ وہ ہیں کہ جن کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ان کو کوئی غم ہوگا. اور آگے جا کے ذکر فرماتے یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں. اور فرمایا لہم البشرا فی الحیات دنیا و فی الآخرہ، یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کے دنیا میں بھی جن کے لیے بشارتے ہیں اور آخرت میں ان کے لیے بشارتے ہیں. تو اولیاء اعظام کو بشیر ہونے کے وسط میں اللہ تبارک و تعالی نے اولیاء اعظام کو نبی کا وارث قرار دے دیا. اب دیکھو ایک فقہ اسلام وہ علم فقہ لے کے آتے ہیں، علم فقہ لے کے آتے ہیں اور نذیر کی صفت کے اندر ان کو ان کا نائب بنا دیا. اور دو اولیاء اعظام علم باطنی لے کے آتے ہیں، یعنی علم تصوف جس کو صوفیت کہا جاتا ہے، علم تصوف و تزکیہ لے کے آتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی ان کو علم باطنی میں اور اپنے بشیر ہونے کے وصف میں نبی کا نائب قرار دے دیا. اب بتاؤ تو 2 ہی طبقے نکلے، ایک فقہ اسلام کا طبقہ جو ظاہری علوم کا وارث تھا اور دوسرا اولیاء اعظام کا طبقہ جو باطنی علوم کا وارث تھا. اس وراثت نبوت لے کر آج تو امت چلی جا رہی ہے اور نبی کا علم درجہ بدرجہ آگے سے آگے انسانوں کو پہنچ رہا ہے. جیسے انبیاء اپنے زمانے میں لوگوں کے ظاہر و باطن کو سنوارتے تھے، یہ حضرات ان کا نائب بن کے آج امت کے ظاہر و باطن کو سنوارتے نظر آتے ہیں. تو یہ ہے فقہ اسلام اور اولیاء اعظام کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی یہ مقام دے دیا. اور جسے دنیا کے اندر ان کے مقام کو پہچانا نہیں، قدر کو پہچانا نہیں، علم فقہ کا انکار کر دیا، علم تصوف کا انکار کر دیا، ادھر منہ نہ موڑا اور ان کی سنی نہیں، تو کیا ہوگا؟ کل روز قیامت میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ ملک کے اندر وہ سارا کا سارا مکالمہ ذکر کر دیا جو وہ جہنم کے فرشتے اور اسی طریقے سے وہ اہل جہنم کے درمیان ہوگا. کیا فرمایا؟ فلما القی فیہا فوج،
جب فوج گروہ در گروہ جہنم کے اندر پھینکے جائیں گے، فلما القی فیہا فوج سألتہم خزنتہا، تو وہ جو خازن یعنی جو نگران فرشتے جہنم کے ہوں گے وہ ان جہنمیوں سے پوچھیں گے تمہیں جوک در جوک اندر پھینکا جا رہا ہے، پوچھیں گے الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی نذیر نہیں آیا تھا؟ وہ نذیر جو میں بتا رہا ہوں، کیا تمہارے پاس کوئی نذیر نہیں آیا تھا؟ کیونکہ نبی کے زمانے میں نبی خود نذیر ہے، لیکن نبی کے بعد کے زمانے کے لیے نذیر کون ہے؟ وہ کہہ سکتے کہ نبی پر تو نبوت ختم ہو گئی تھی، ان کے بعد کوئی نذیر ہی نہیں تھا، کہہ سکتے تھے؟ نہیں، نذیر ہے، کیونکہ آگے یہ وراثت نذیری کی چلے گی، فقہ اسلام وہ نذیر ہے، یہ انذار کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ کہہ کے بتا دیا قیامت تک نذیر باقی رہیں گے، لیکن نذیروں کی قدر جس نے نہیں کی ہے وہ جہنم کے اندر پھینکا جائے گا، اور فرشتے پوچھیں گے الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پر کوئی نذیر نہیں آیا تھا، ڈرانے والا نہیں آیا تھا، جہنم کے عذاب سے ڈرانے والا، عبادت و کوتاہی کرنے کی وجہ سے تمہیں ڈرانے والا کوئی نہیں آیا تھا؟ کیا کہیں گے؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، وہ کہیں گے بے شک نذیر ہے، بلا شبہ نذیر آیا تھا ہمارے پاس، یہ ڈرانے والا آیا تھا، ڈرانے والا آیا تھا۔ تو فرشتے کہیں گے پھر تم کیوں؟ تو کیا کہیں گے؟ کہتے لو کنا نسمع او ناقل، اگر ہم ان کی سنتے یا ہم خود عقل کرتے، کیا مطلب ہے کہ ہم ان کی سنتے، مطلب ان فقہ اسلام کی فقہ کی تقلید کرتے، جو انہوں نے کہہ دی اس پہ عمل کرتے، زیادہ چپڑ کر کے اعتراضات نہ کرتے، بلکہ فقہ اسلام نے جو تحقیق کر کے قرآن و سنت سے علوم نکال کے دے دی اس پہ عمل کرتے، ہم ان کی بات سنتے، سمن و طاعتن اگر سنتے، یا او ناقلو یا خود فقیہ ہوتے، خود اس فقہ کے مقام کو حاصل کر کے وقت کے مجتہد بن جاتے، تو ما کننا فی اصحاب السعیر، تو پھر ہم آج جہنم والوں میں سے نہ ہوتے۔ لیکن ہم نے تو نہ کسی امام کی تقلید کی، نہ خود امام بننے کے اہل تھے، دونوں جب چیزیں نہیں تھی، نتیجہ کیا ہوا؟ آج جہنم حرام مقدر ہو گئی۔ بالکل اسی طریقے سے یہ علم ظاہری کے حوالے سے اور علم باطنی کے حوالے سے کیا ہوگا کہ لو کننا نسمع، مطلب اولیاء اعظام جن کی صحبتوں میں بیٹھ کے ہم اولیاء اعظام کی بات سنتے، کیونکہ تصوف کے اندر آپ بات جانتے ہیں کہ تصوف میں قیل قال نہیں، صرف سننا ہے، پیر و مرشد جو کہہ دیتا چپ کر کے عمل کریں، اس پہ ہیل حجت کی اجازت نہیں۔ حضرت آپ نے یہ مجھے 10 نفلیں پڑھنے کا کیوں کہا؟ حضرت آپ نے مجھے منڈے کا روزہ رکھنے کا کیوں کہا؟ اب کیوں؟ کیونکہ یاد رکھو تعلیم کے اندر سوال ہوتے ہیں، تربیت میں سوال نہیں ہوتے۔ تعلیم کا معاملہ ہو تو آپ 10 سوال کریں، کوشچن کریں، سر اس کا کیا مطلب؟ وہاں تو یہ لکھا، آپ نے یوں فرمایا تعلیم، کیونکہ اس سے علم کی روشنیاں پھیلتی ہیں، لیکن تربیت کے اندر بولنے کا حق نہیں۔ جس کی تربیت مربی کر رہا ہے، مربی جیسے کہہ رہا ہے چپ کر کے اس کو کرتے رہنا چاہیے، اس کو نتیجے کا انتظار کرنا چاہیے کہ جب تربیت مکمل ہوگی تو نتیجہ کیا نکلے گا، کیا نکلے گا؟ وہ سمجھے گا وہ واقعی پیر و مرشد نے جو کہا تھا صحیح نکلا، میں سمجھا تھا پتہ نہیں مجھے باندھ کے کیوں بٹھا دیا ایک حجرے کے اندر، آج مجھے پتہ چلا ساری دنیا سے کٹ کے جب یہاں بیٹھا ہوں تو ہر وقت جو میرے ساتھ تھا اس کے انوارات میرے قلب کے اندر منور ہو گئے، اس کو پتہ۔ تو دیکھو اس میں تصوف میں نسمع سننا، تو فرمایا کہ لو نسمع، اگر اولیاء اعظام کی صحبتوں میں بیٹھ کے ان کی سنتے، او ناقلو یا خود ہم اولیاء اعظام میں سے شامل ہو جاتے، ہم اولیاء اللہ کا مقام پا جاتے، خود ایسے اس قابل ہوتے، پیر و مرشد بن کے لوگوں کی تربیت کرتے، آگے مربی بنتے، یہ یا تو ہم کسی کا مرید ہوتے یا مراد ہوتے، یعنی پیر و مرشد ہوتے، ان دونوں میں اس کو ایک کیٹیگری میں ہوتے تو ما کننا فی اصحاب السعیر، آج ہم جہنم والوں میں سے نہ ہوتے۔ تو معلوم ہے وہ شخص جو نہ کسی کا مرید ہے، نہ خود مراد ہے، یعنی نہ خود مرشد ہے، نہ مرید ہے، نہ مرشد ہے، یہ خطرے میں ہے، یہ خطرے میں ہے۔ اس کو سوچنا چاہیے میں خطرے میں ہوں، نہ تو میں کسی کا مرید ہوں اور نہ میں ان منازل ولایت کو طے کر کے خود پیر و مرشد بنا ہوں، لہذا میں ہر وقت خطرے میں ہوں۔ یہ نہ ہو کہ کل روز قیامت میں جہنم والوں میں شامل ہو کے مجھے یہ کہنا پڑ جائے ما کننا فی اصحاب السعیر لو کننا نسمع او ناقل، اگر ہم مرید ہوتے او ناقل یا خود پیر و مرشد ہوتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، پھر جہنم والوں میں سے نہ ہوتے۔ تو دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے فقہ اسلام اور اولیاء اعظام کی منزل و حقیقت کو بتا دیا، اور آج دنیا کے اندر اگر آپ غور کریں، کیونکہ یہ دو ہی صفتیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہیں، اور آج اس دنیا کے اندر جب سے مغربی دنیا کا فتنہ پھیلا ہے، مغربیت نے اسلام پر حملے کیے ہیں،
اسلام پر فزیکلی حملے نہیں، اسلام پر نظریاتی حملے کیے، اسلام پر علمی حملے کیے ہیں۔ ان حملوں کے اندر اگر غور کریں، ان دو ہی چیزوں پر حملہ کیا ہے، یا تو فقہ اسلامی پر حملہ کیا ہے، اور یا یہ کہ انہیں اولیاء اعظام کے مقام پر حملہ کیا ہے۔ آج کسی کو بھی، آج سوشل میڈیا آپ بہت دیکھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یا سوشل میڈیا ہم دیکھتے ہیں، پتہ نہیں کون صحیح کہہ رہا ہے کون غلط کہہ رہا ہے۔ میں آج آپ کو ایک کسوٹی بتا دیتا ہوں، اس کو دماغ میں رکھو، کسوٹی بتا دیتا ہوں، کیونکہ سوشل میڈیا پہ ہر بندہ بڑا اسکالر بن کے آ کے بیٹھتا ہے، سچ بن کے بیٹھ کے اسکالر بن کے بڑے بڑے ایران توران کی ہانکتا ہے، لیکن آپ فیصلہ نہیں کر پاتے کہ یار یہ کتنا اچھا بولتا ہے، یہ تو صحیح کہہ رہا ہے۔ نہیں، یہی میں بتانا چاہتا ہوں، یہ مغربی دنیا، سوشل میڈیا مغربی دنیا کا فتنہ ہے، اور مغربی دنیا نے ریشہ دبانیاں کر کے آج اسلام کو اور مسلمانوں کو کنفیوز کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو نظریاتی فتنہ وہی کہ ایک فقہ اسلامی پر اعتراض، دوسرا جو ہے تصوف اسلامی پر اعتراض، تو گویا کہ ان دونوں پر اعتراض کی راستہ انہوں نے پیدا کر دیا، لہذا فقہ پر اعتراض کرتے ہیں اور اولیاء اعظام اور صوفیہ پر اعتراض کرتے ہیں۔ جس کی گفتگو آپ سنیں، اس کی گفتگو میں اگر فقہ اسلام پر اعتراض ہے، فقہ پر اعتراض ہے، اسی طریقے سے تصوف پر اعتراض ہے، اولیاء اعظام پر اعتراض ہے، تم سمجھو کہ یہ آدمی گمراہ ہے اور یہ فتنے کا راستہ پیدا کر رہا ہے، یہ شرارت کر رہا ہے، لہذا اس کے چینل کو بند کر لیں، دوبارہ سننے کی کوشش نہ کریں۔ تو آسان کو سوٹی، آپ تقریر سنیں مولانا کی، کیا کہہ رہے ہیں؟ فقہ پر اعتراض کر رہے ہیں، بھلے انگریزی اسکالر ہوں، بڑے بڑے ڈاکٹر ہوں، پروفیسر ہوں، بڑی بڑی ڈگریاں ان کے پاس ہوں، کولمبیا کے فارغ ہوں، لیکن آپ سوچیں نہیں یار یہ تو فقہ کو مانتے ہی نہیں ہے، یہ تو کہتے قرآن و سن، قرآن حدیث کے علاوہ کچھ نہیں سنیں گے ہم۔ تو نبی نے اپنے زمانے میں کہا تھا جو زیادہ قرآن کرے نا، قرآن کو مانیں گے۔ تو نبی کیا بتا رہے اپنے زمانے میں؟ کہا کہ اس سے پھر پتا کیا پوچھنا، اسے پوچھا قرآن سے بتاؤ گدھا حلال ہے کہ حرام ہے۔ نبی نے ہمیں سلیقہ بتایا ہے کہ جو نیرا قرآن کرے، تو نبی نے کہا اس سے ایک سوال کرو، یعنی میری سنت کو کاٹ دے، اور قرآن کے حسبنا کتاب اللہ، اور جی قرآن بس چھوڑیے، یہ حدیثیں بعد میں لکھی گئیں، یہ سنتیں پتہ نہیں ثابت ہے کہ نہیں ثابت، قرآن کی بات کریں، قرآن سچی کتاب۔ تو نبی نے اپنے زمانے میں بتایا ایسے شخص کو سوال کرو کہ گدھا حلال ہے کہ حرام ہے، قرآن کی آیت سے بتاؤ۔ نبی نے ایسی حصی مثال دی ہے کہ گدھا آنکھوں سے نظر آتا ہے، لوگ صبح شام اس کو دیکھتے ہیں، سواریاں کرتے ہیں، اس کو چارہ دکھی دیتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، تو اس کے بارے میں فوراً کہ آپ دیہاتی بھی سوچتے ہیں ہاں یار گدھا دیکھتے ہیں، اس کے بارے میں سوچے یہ حلال ہے کہ حرام ہے، قرآن میں کہا ہے، نبی نے کہا قرآن۔ جب قرآن سے ثابت نہیں کر سکے گا، اس کا مطلب ہے کہ اس کو میری سنت سے چارہ کار نہیں ہے، میری سنت کے بغیر مسئلے کو حل نہیں کر سکتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے اپنے زمانے میں فرمایا کہ جو نیرا قرآن کرے وہ مجھے بتائے قرآن سے ثابت کر کے بندر حلال ہے کہ حرام ہے، بندر حلال ہے کہ حرام ہے۔ حجت اللہ فی الارض مولانا محمد امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے جو قرآن کرے، جو حدیث کرے، وہ قرآن حدیث کے علاوہ ہم فقہ کو نہیں مانتے، وہ مجھے بتائے کہ بھینس حلال ہے کہ حرام ہے، بھینس کا دودھ حلال ہے کہ حرام ہے ثابت کرے۔ آج بھینس لوگ کھاتے ہیں، بھینس کا دودھ پیتے ہیں، کٹے کی بریانیاں کھاتے ہیں، اور بھینس کی جو وہ نہاریاں کھاتے ہیں، تو فرمایا کہ ثابت کرے قرآن اور حدیث سے کہ بھینس حلال ہے کہ حرام ہے۔ کوئی مائی کا لال آج تک ثابت نہیں کر سکتا، یہاں تک فرماتے وہ چائے جو صبح شام پیتے ہو، قرآن حدیث سے مجھے ثابت کر کے دکھاؤ چائے حلال ہے کہ حرام ہے۔ دنیا کوئی مائی کا لال چائے کو قرآن حدیث سے ثابت نہیں کر سکتا کہ حلال ہے کہ حرام۔ اور فرمایا چنے کی دال صبح شام ہم کھاتے ہیں، کوئی مائی کا لال قرآن اور حدیث سے ثابت کر کے دکھائے چنے کی دال حلال ہے کہ حرام ہے۔ تو معلوم ہے کہ اس قرآن و حدیث کے بعد اگلا کوئی سورس بھی ہے کہ جس سے مسائل حل ہوں گے، اسی کو فقہ کہتے ہیں۔ خود نبی نے اس کی اجازت اپنے زمانے میں دی، جب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا، تو آپ معاذ بن جبل سواری پر موجود، آپ اس کی مہار پکڑ کے ساتھ ساتھ پیدل چل رہے ہیں، اور کیا پوچھتے ہیں اے معاذ، وہاں لوگ تب تجھ سے مسائل پوچھیں گے، فیصلے تجھ سے کروائیں گے، تم کیسے فیصلے کرو گے؟ انہوں نے کہا بکتاب اللہ تعالی، اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں گا۔ تو آپ بہت خوش ہوئے، لیکن فرمایا کہ فَإِن لَمْ تَجِدْ فِي، اگر اس مسئلے کا جواب کتاب اللہ میں نہ ہوا تو کیسے جواب دو گے؟ تو گویا کہ نبی نے بتا دیا بہت سے مسائل اور سوال ایسے ہوں گے جس کا قرآن میں بھی جواب نہیں ہے۔ تو فرمایا اگلے سورس کو دیکھو، کون سا سورس ہوگا؟ کہا بسنتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی کی سنت کے ذریعے سے جواب دوں گا۔ اب دیکھو نبی اس پر خاموش نہیں ہوئے،
ان کو پتا ہے کہ بہت سے مسائل زندگی کے ایسے ہوں گے جس میں سنت میں بھی اس کا جواب نہیں ہے ظاہراً. تو فرمایا کہ فَإِن لَمْ تَجِدْ فِيهَا، اگر اس سوال کا جواب سنت کے اندر بھی نہ ہوا تو کیسے جواب دو گے؟ اس کا مطلب نبی نے اس بات کو مانا کہ سنت کے اندر بھی بہت سے سوالوں کا جواب بظاہر آپ کو ملے گا نہیں. اس پر کیا کہا معاذ بن جبل نے؟ فرمایا اجتہد برائے، میں اپنی رائے کے ساتھ اجتہاد کروں گا، میں قرآن کو دیکھوں گا، حدیث کو دیکھوں گا، اس میں سے استنباط کر کے مسئلہ نکالوں گا. جب اتنا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تمتما گیا خوشی سے، اور فوراً آسمان کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کہ تیرا شکر ہے کہ تم نے اپنے رسول کے قاصد کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ وہ حق کو پا گیا.